یہ جو ہمارا وجود، ہمارا بدن اور ہمارا جو ظاہر ہے اور جو ہمارا باطن ہے اور ہماری زندگی کے ارد گرد جو اشیاء موجود ہیں، ہمارا
ہماری دوستیاں، ہر زندگی کو ہم جب بھی دیکھتے ہیں یا زندگی کے بارے میں جب بھی سوچتے ہیں، وہی ہماری مصروفیت ہے، وہی ہمارے ذہنی خیالات ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی مصروفیت ہے نہیں۔ یا تو اپنے ظاہر کے بارے میں سوچتے ہیں یا اپنے باطن کے بارے میں سوچتے ہیں، یا جو ہمارے ارد گرد ماحول ہے اس کے بارے میں ہم کبھی غور کرتے ہیں، یا جن سے ہمارے تعلقات ہیں ان کے بارے میں غور کرتے ہیں۔ ذرا آپ یہاں تشریف فرما ہیں، ذرا غور فرمائیے، کیا ہماری زندگی اس سے کہیں باہر ہے؟ دن رات یہی ہمارا تعلق، ہمارا ارد گرد، ہمارے رشتے، ہمارے معاملات، یہی ہماری زندگی ہے۔ اور ہماری زندگی سے متعلق جتنے بھی علم ہیں وہ تمام علوم بھی انہی باتوں پر مبنی ہیں۔ ہم سوچتے ہیں آسمان کیا ہے، آسمان کی کائنات کیا ہے، خلا کیا ہے، فضا کیا ہے، یہ علوم ہے۔ بین الاقوامی طور پہ ہم سب انسان اس کو سوچتے ہیں۔ جب ہم زمین کی طرف غور کرتے ہیں تو تب ہم یہ سوچتے ہیں زمین کا جغرافیہ کیا ہے، زمین کتنی ہے، سمندر کتنا بڑا ہے، پہاڑ کیسے ہیں، آب و ہوا کیسی ہے۔ پھر کبھی اپنے اندر کے بارے میں سوچتے ہیں کہ ہمارے دل کی دنیا ہے، اس میں جذبات ہیں۔ جب ہم جذبات پہ غور کرتے ہیں تو اس میں کبھی محبتیں ہوتی ہیں دوستوں کے لیے، ان چیزوں کے لیے جو ہمیں پسند ہیں، اور کبھی کئی چیزوں سے ہمارے جذبات میں نفرت ہوتی ہے۔ کبھی اپنے معاش کے بارے میں سوچتے ہیں، رزق کہاں سے آئے گا، کیسے پیدا ہوگا، کہاں سے آتا ہے۔ تو پوری زندگی کی سوچ اس سے باہر نہیں جاتی۔ کوئی اگر آسمان کے بارے میں سوچتا ہے تو اس کی سوچ کا سلسلہ ادھر ہی قائم ہے۔ کوئی زمین کے بارے میں سوچتا ہے، اس کی سوچ کا سلسلہ ادھر ہی قائم ہے۔ کوئی اگر اپنے ارد گرد کے ماحول کے بارے میں سوچتا ہے، اس کی دلچسپیاں اسی ماحول کے ارد گرد، تو انسان محدود ہے۔ تو میں نے پہلا جملہ یہ عرض کیا تھا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہمارا خالق ہے۔ اب ہمارا وجود اگر نہ ہو تو ہماری یہ دلچسپیاں، ہماری یہ سوچیں، ہمارے یہ جذبات کچھ بھی نہ ہو۔ پھر اس پہ ہم غور کرتے ہیں کہ یہ چیزیں کبھی بڑھتی ہیں، کبھی گھٹتی ہیں، کبھی ختم ہو جاتی ہیں، کبھی نئی پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو اس بات پہ یقین رکھنا چاہیے کہ ہمارا وجود، ہمارے ارد گرد کا ماحول، ہماری تمام دلچسپیاں، ہمارے تمام تعلق، ہمارے تمام رشتے، ان تمام کا خالق اللہ ہے۔ تو پہلا تو یہ یقین ہونا ضروری ہے۔ اور اگر یقین نہ بھی ہو تو حالات اس بات کے سوچنے پر مجبور کرتے ہیں کہ یہ کیوں ہوتا ہے ایسا، اس کے پیچھے اصل طاقت کون سی ہے۔ چیزیں نئی پیدا ہوتی ہیں جن کا ہمیں خیال تک بھی نہیں ہوتا، چیزیں ختم ہو جاتی ہیں اچانک کہ جن کے بارے میں ہمیں گمان بھی نہیں ہوتا۔ چیزیں پیدا ہوتی ہیں، چیزیں ختم ہو جاتی ہیں،
ہماری دلچسپیاں بڑھتی ہیں، اور بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ایک عمر تک، ایک عرصے تک ہماری دلچسپیاں کسی شے میں ہوتی ہیں، اور پھر اچانک ایسا وقت آتا ہے کہ وہ دلچسپی ختم ہو جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ معاملات ایسے ہیں کہ جن پہ ہمیں قدرت نہیں۔ کوئی چیز آپ کو اچھی لگتی ہے، اب کوئی چیز بری لگتی ہے، لوگ سمجھاتے ہیں کہ دیکھو تم اسے برا نہیں سمجھو، لوگ سمجھاتے ہیں کہ جس چیز میں بہت زیادہ تمہاری دلچسپی ہے اس میں دلچسپی کو نہ بڑھاؤ، تو ہمارا جواب ہوتا ہے کیا کروں، میرا اس پہ بس ہی نہیں چلتا۔ اگر مجھے کسی سے محبت ہے تو یہ محبت میں بے بس ہوں، اور اگر مجھے کسی سے دشمنی اور مجھے اگر کسی سے نفرت ہے، روکا جاتا ہے نفرت نہ کروں، کہ کیا کروں، میرے بس میں نہیں۔ تو اس لیے یہ سمجھ لیجیے ہمارا اپنا وجود، ہماری اپنی حرکتیں، ہمارے اپنے تعلق، ہماری اپنی سوچیں، یہ کسی ایک کے بس میں ہیں کہ جس نے ہمیں پیدا کیا۔ یا ایھا الناس اعبدوا، وہ کہتا ہے اے انسانوں تم پابند ہو جاؤ ایک ایسے وجود کے، اس کے سامنے جھک جاؤ۔ جھکنے سے مراد کہ اس کی ہر بات کو تسلیم کر لو۔ یہ جو ہم نماز میں جھکتے ہیں نا، یہ اصل میں ایک اشارہ ہے کہ ہم تجھے تسلیم کرتے ہیں۔ اب اگر نماز میں ہم جھکتے ہیں، اس کے بعد ہم کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر ہم سجدے میں چلے جاتے ہیں، تو ہم بالکل زمین پہ جھک گئے، پھر ہم اٹھ گئے۔ تو یہ ایک استعارہ ہے، نمونہ ہے کہ مالک اس جسم کو ہم جو جھکا رہے ہیں، دراصل ہم اپنے دل کو ہمیشہ کے لیے تیرے سامنے جھکاتے ہیں۔ تو نماز پڑھنے کا یہ اصل میں 5 وقت پڑھتے ہیں، ہر وقت تو نہیں پڑھتے، تو کیا نماز میں ہم تو جھکتے ہیں، اور جھکنے کے بعد پھر ہم کھڑے ہو گئے، پھر اپنے معمول پہ چلے گئے، تو پھر کیا ہوا؟ تو نماز کے بارے میں ارشاد ہوا کہ اقم الصلاۃ لذکری، کہ تو نماز جو پڑھتا ہے اس لیے نہیں پڑھتا کہ بیٹھتا ہے، اٹھتا ہے، کھڑا ہوتا ہے، بلکہ مقصد یہ ہے کہ میری یاد کو ہمیشہ کے لیے اپنے دل کے اندر رکھے۔ تو وہ جو خالق ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، جس کی قدرت میں ہماری سوچیں، ہمارے جذبات، ہمارے اعمال، ہمارے تعلقات، ہمارے ارد گرد کا ماحول ہے، وہ ان تمام چیزوں کا بھی خالق ہے، اور وہ تمام ماحول کا بھی خالق ہے۔ جس ماحول سے ہم اپنی زندگی کے اسباب پیدا کرتے ہیں وہ نظام شمسی ہے، اور جس سورج سے نظام کائنات چلتا ہے وہ اس سورج کا بھی خالق ہے، اور وہ زمین کے جس پہ ہم قیام کرتے ہیں وہ اس کا بھی خالق ہے۔ جس آسمان سے ہمارے رزق کے لیے وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، ہم نے جس رزق کا وعدہ تم سے کیا ہے وہ تمہارے لیے ہم نے آسمان میں محفوظ کر دیا۔ تو آسمان جہاں سے ہمارا رزق آتا ہے، اور زمین جہاں پر ہمارا قیام ہے، وہ اس کا بھی خالق، آسمان کا بھی خالق، زمین کا بھی خالق، اور جو ہمارے آباء و اجداد، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے انسانوں تم اپنے پالنے والے کے پابند ہو جاؤ۔ عبادت کا کیا مطلب ہے؟ پابند ہونا۔ اعبدوا عبادت، عبادت کا لفظ تو عربی زبان کا لفظ ہے، اردو میں بھی ہم عبادت کہتے ہیں۔ عبادت کا مطلب کیا ہے؟ عبادت کا مطلب نماز پڑھنا بھی عبادت ہے، روزہ رکھنا بھی عبادت ہے، حج کرنا بھی عبادت ہے، زکوٰۃ دینا بھی عبادت ہے، والدین کی خدمت کرنا بھی
عبادت ہے کسی سے اچھے انداز سے گفتگو کرنا بھی عبادت ہے. تو کوئی بھی عمل، کسی بوڑھے کو سہارا دے کے اٹھا دینا، اپنے پڑوسی کے حقوق کا خیال کرنا، کمزور کی مدد کرنا، بڑے کی تعظیم کرنا، کمزور لوگوں کے لیے زندگی کی راحتیں میسر کرنا، یہ سب کچھ عبادت ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اعبدو کہ تم عبادت کرو. ہر آدمی اپنے بچوں سے بھلا کرتا ہے، ہر بچے والدین کی تعظیم کرتے ہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک صحابی کے گھر تشریف لے گئے. نیا مکان بنا ہوا تھا. مکان کا ملاحظہ فرمایا اور توجہ فرمائی تو دیکھا کہ اس میں روشن دان تھا. پوچھا یہ روشن دان اس لیے ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ روشن دان اس لیے ہے کہ یہاں سے ہوا کی آمد و رفت ہوگی. فرمایا کہ ایک پہلو اس کا یہ بھی تو ہے نا کہ یہاں سے آواز بھی آتی جاتی. اگر تو یہ نیت کرتا کہ اس کھلی جگہ سے دیوار میں جو تم نے کھلی جگہ رکھی ہے اس کھلی جگہ سے اذان کی آواز آیا کرے گی تو تیری نیت کے اندر یہ ثواب شامل ہو جاتا ہے. تو یہ بہت دفعہ آپ نے یہ قصہ سنا ہے. تو اصل تعلیم جو رسول اکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تربیت کے طور پہ فرمائی وہ یہ کہ اپنے ہر کام میں اپنے اللہ کی یاد کو شامل کرنا. کہ جب تو روشن دان بنا رہا تھا تو تیری یادداشت، تیری میموری میں یہ ہونا چاہیے تھا کہ اگر میں اس دیوار میں سوراخ بھی کر رہا ہوں تو وہ اللہ کے لیے کر رہا ہوں. یعنی ہر کام میں تو پابند ہو جائے، ہر کام میں پابند ہو جائے کہ جو میں کام کر رہا ہوں میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کر رہا ہوں. تو اس کا مطلب یہ کہ عبادت کا مطلب اب اگر اس شخص کی نیت یہ ہوتی کہ میں یہ کام اللہ تعالی اللہ تعالی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پابند ہو کے کر رہا ہوں تو پھر اس کا یہ ارادہ، اس کی یہ نیت محض عمل سے ایک عمل میں بدل جاتا ہے. دیوار میں سوراخ کرنا یہ اس کا عمل ہے، اس عمل کے پیچھے اس کی نیت، اور نیت میں کہ ہوا کی آمد و رفت رہے گی. اور اگر اس نیت کے پیچھے اس نیت کی بنیاد یہ ہوتی کہ میں جو بھی عمل کروں اس میں اللہ تعالی اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یاد رکھنا. یہ ہے کہ جو بھی عمل ہو اس عمل کی نیت میں
اور اس عمل کی نیت کے نیچے ایک تو نا نیت. اب یہ حدیث ہم بہت دفعہ سنتے ہیں، روز سنتے ہیں، بچوں کو پہلی دوسری جماعت میں یاد کروا دی جاتی ہے انما الاعمال بالنیات، کہ جتنے بھی عمل ہیں وہ عمل ہوتے ہی نہیں ہیں، اگر ہوتے ہیں تو نیت کے ساتھ ہوتے ہیں. انما الاعمال بالنیات، ترجمہ سادہ عربی میں یہ ہے کہ اعمال یقیناً اعمال نیت کے ساتھ ہوتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر عمل کے ساتھ نیت نہیں ہے تو اللہ کے نزدیک عمل نہیں ہے، تمہارے نزدیک تو عمل ہے. ایسے ہی ہے. ہم کہتے ہیں عمل، میں نے ہاتھ ہلایا عمل ہو گیا، پانی پیا عمل ہو گیا، لیکن ہر علم کا ایک تقاضا ہے. ہم کہتے ہیں کہ وقت کی تعریف کیا ہے، فزکس میں تعریف اور ہوتی ہے، جو تو نہیں ہوتی نا، کہ اس کے بعد اس کے ریزلٹس کیا ہے. تو دین میں عمل کا مطلب یہ ہے کہ اس عمل کے نیچے نیت ہو، اور نیت میں اللہ تعالی اور اللہ تعالی کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس نیت کے نیچے، اس نیت کے اندر، اور اس نیت کا احاطہ. یعنی نیت اتنی مضبوط ہو جائے، نیت اپنے ظاہر سے، نیت اپنی گہرائی میں، نیت اپنی بنیاد میں، ہر لحاظ سے اللہ تعالیٰ اور حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد کی پابند ہو جائے. ایسے ہی ہے نا. اب میں دہراتا ہوں جہاں تک میں نے بات آپ سے عرض کی کہ عمل، ایک تو صحابی کا وہ عمل تھا، اس نے عمل کر لیا، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے ان کی تربیت کی کہ تمہارا یہ عمل یوں ہونا چاہیے تھا تاکہ تمہارا عمل نیک عمل میں بدل جاتا. تمہارا خالق اللہ، تمہارے اس مکان کا خالق اللہ، اور اس مکان میں آنے جانے والی ہوا کا خالق اللہ. لیکن وہ سب کا خالق ہے، جو مانے اس کا بھی خالق، جو نہیں مانتا اس کا بھی خالق، جو اس کا مخالف ہے اور مسلسل اجازت لے کے وہ اس کے پروگرام کی مخالفت کرتا ہے، جس کا نام ابلیس ہے، وہ اس کا بھی خالق. جو مانتا ہے وہ اس کا بھی خالق، جو نہیں مانتا وہ اس کا بھی خالق، جو سمجھتا ہے وہ اس کا بھی خالق، جو نہیں سمجھتا وہ اس کا بھی خالق، اور جو سینے پہ ہاتھ مار کے مخالفت کرتا ہے وہ اس کا بھی خالق. تو اس کی تخلیق سے کوئی شے باہر نہیں ہے. اب ہدایت کیا ہے؟ ہدایت تو چاہیے نا سب کو. کوئی آدمی بغیر ہدایت کی زندگی گزار سکتا ہے؟ ہدایت عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو راستے کا پتہ بتانا، اور اتنا پتہ بتانا کہ وہ منزل پہ صحیح سلامت پہنچ جائے. یہ ہدایت ہے. اور بھی بہت سے مطلب ہوتے ہیں عربی میں، الفاظ بھی بہت سارے. تو ہدایت اسے نصیب ہوتی ہے. ہر آدمی کہتا ہے کہ ہم اشرف المخلوقات ہیں نا، کہ ہم اشرف المخلوقات ہیں، ہم انسان ہیں، ہماری عزت ہے. لیکن کبھی یہ سوچا کہ اس عزت کا خالق کون ہے؟ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. جسے دے وہ دینے والا بھی وہ عزت، جس سے چھینے وہ بھی وہی ہے، جس کو ذلت دے وہ بھی وہی ہے، جس سے ذلت دور کر دے وہ بھی وہی ہے. تو ہمارا وجود، ہمارا ماحول، ہماری ضروریات، ہماری زندگی، یعنی ہم ظاہر سے باطن سے ہر لحاظ سے
ہمارا خالق اللہ ہے۔ ایک تو ہمارے موضوع کا یہ حصہ یہاں تک سمجھ آ گئی بات۔ اب اگلے مرحلے پہ ہم چلے تو بتایا یہ گیا کہ جو اپنے خالق کو پہچان لے، جو اپنے خالق کو پہچان لے تو وہ انسان ہے، اور وہی اشرف المخلوقات ہے۔ جو اپنے خالق کو نہیں پہچانتا وہ اشرف المخلوقات نہیں ہے۔ یہ قرآن کریم کا اصول ہے۔ اب رہا مرحلہ یہ، دوسری بات میں نے نیت کی عرض کی آپ سے کہ جتنے بھی نیک اعمال ہیں، صحابی کی تربیت یہ کی کہ اگر تمہارے عمل کی نیت، تمہارے عمل کی نیت یہ ہوتی کہ وہاں سے اذان کی آواز آتی تو تمہیں اس کا اجر ملتا۔ تو ہم بس یہ گفتگو یہیں سے گریز کریں گے اور ختم کریں گے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر کیوں فرمایا کہ تو اگر یہ نیت کر لیتا۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا کوئی بھی فرمان مبارک اشارتاً ہو، کنایتاً ہو، واضح ہو، جیسے بھی ہو، وہ سارے کا سارا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کرتا ہو، اور وہی خدائی ہدایت ہو۔ تو فرمایا کہ اب یہ جو روشن دان ہے، یہ جہاں سے زندگی کی ضرورت کے لیے ہوا آتی جاتی ہے، ظاہر موسم کے لحاظ سے ہوا اڑ کے نکل بھی جاتی ہے، موسم کے لحاظ سے اندر بھی آتی ہے، تو روشن دان ایک ذریعہ ہے ہوا کی آمد و رفت کا۔ تو تربیت یہ فرمائی آنے والی امت کے افراد کو، ہمیں 63 سال کی حیات مبارکہ ہے نا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اعلان نبوت کے بعد کا عرصہ ہے 23 سال، 40 سال پہلے تو ہے تو وہ بھی نبوت ہی کا دور۔ پوری زندگی آپ نبی ہیں، یہ بات یاد رکھیں۔ بعض دفعہ بھول ہوتی ہے سیرت پڑھنے والوں کو، وہ کہتے ہیں 63 سال کی عمر میں 23 سال تو نبوت کا نہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ نے پوری کائنات بنانے سے پہلے نبی بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ اور یہ کوئی خوش عقیدگی کی بات نہیں بلکہ حقیقت ہے، یہ ایک علیحدہ موضوع ہے، کبھی موقع میسر آیا تو اس پہ بات کریں گے۔ اگر آپ اس محفل کے بعد پوچھنا چاہیں تو میں حاضر ہوں، یہاں پہ پوچھ لیجئے گا جو یہ میں نے بات کہی۔ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی کچھ فرماتے ہیں وہ پوری انسانیت کی فلاح کے لیے فرماتے ہیں۔ تو صحابی کو جو بات کی کہ تمہیں یہ چاہیے تھا کہ نیت یہ کرتے کہ اذان کی آواز آئے، اب اس سے کتنی ساری باتیں نکلتی ہیں۔ ایک بات تو یہ نکلتی ہے جو میں نے آیت پڑھی، یا ایھا الناس اعبدوا، کہ عبادت کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز میں اپنے آپ کو اللہ کا پابند کر دیتے ہیں۔ ماں کے قدموں کو بوسہ دیتے ہیں کہ اس سے اللہ رسول راضی ہوتے ہیں، باپ کے ہاتھ کو چومے، باپ کو جھک کے ملے، کندھوں کو جھکا کے اللہ کے فرمان کی یہ بجا آوری ہے نا۔ کون سی آیت ہے کہ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، کہ تم یہ دعا کرو اللہ جیسے بچپن میں انہوں نے ہمیں پالا تھا، اللہ تو بھی ان پہ ایسے رحمت فرما۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، کہ جب بھی ماں باپ کو ملو تو اپنے کندھوں کو پستی سے جھکا کے ملو۔ اب محبت میں ہر بچے کا جی تو یہ چاہتا ہے جو باادب اولاد ہے کہ باپ سے جھک کے ملے، لیکن اگر نیت میں یہ ہے کہ مالک کا یہ فرمان ہے وَاخْفِضْ لَهُمَا، دونوں کے لیے کندھے جھکا بہت پستی سے۔ اب نیت میں اگر یہ ہے تو بتائیے کہ عبادت کا مطلب کیا ہے۔ پہلی بات ہم نے کہا ہمارا سب کا خالق اللہ ہے،
اور اللہ نے ہمارے سے مطالبہ یہ کیا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم کہ جس نے تمہیں الذی خلقکم کہ جس نے تمہیں پیدا کیا تم اس کی عبادت کرو. اور عبادت کا مطلب کیا ہے کہ اپنے ہر معاملے میں سوچ میں عمل میں اپنے آپ کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد کا پابند کر سکو. یاد ہوگی تو عمل ہوگا. گھر سے نکلے ایک کام کرنے کے لیے, وہ کام کیا تھا ذہن میں تھا, ذہن سے اتر گیا تو کیا اس کام کی بجاوری ہوگی؟ وہ کام ہو سکے گا نہیں. تو اس لیے تمام کاموں کو کرنے کے لیے یادداشت ضروری ہے, اور یاد ہی کو ذکر کہتے ہیں. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم, اور تمہارے سے پہلوں کو بھی اس نے پیدا کیا جتنے بھی ہیں. اب عبادت کا مطلب کہ ہر بات میں اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا پابند کر دیں. کسی فقیر کو دیا, کسی کے برے حال دیکھ کے کہ یہ بیچارہ ٹھٹر رہا ہے سردی سے, اسے میں کچھ کھانا گرم کھلا دوں, اسے گرم کپڑے پہنا دوں. ایک تو یہ ہے ترس کھایا, ایک ترس اس لیے کھایا یاد میں یہ رکھا کہ اللہ کا بندہ ہے, اس کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے, مجھے بھی اللہ نے پیدا کیا ہے, مجھے ناز و نعمت اور راحت اور آرام میں رکھا, یہ اللہ کا پیدا کردہ بندہ بیچارہ ایسا پھر رہا ہے, تو میں اللہ کی محبت میں اس کی خدمت کر دوں جو عبادت ہے. اب یہ عبادت بن گیا. کسی کو ویسے ترس کھا کے دے دینا کہ بیچارہ ہے, اپنے آپ اسے بیچارہ سمجھ کے دے دینا, یہ اپنا عمل ہے, لیکن یہ سمجھ کے کہ یہ اللہ کا بندہ ہے اور اللہ نے مجھے دیا ہے, یہ بیچارہ پھر رہا ہے, اور مالک اس بات سے خوش ہوتا ہے کہ میں اس کی ضعیف مخلوق کی خدمت کروں, تو اللہ کو یاد کر کے جب اس بندے کی خدمت کی تو عبادت بنتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عبادت کی بنیاد یاد, کہ اللہ کو یاد کیا. عمل وہی ہے کہ جو ہم نے کر دیا اور اس کو دے دیا, لیکن اس سے پہلے اللہ کو یاد کیا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہیں جو روزی دی جاتی ہے یہ تمہارے ضعیفوں کے صدقے میں دی جاتی ہے. کہ تمہیں جو روزی دی جاتی ہے یہ تمہارے ضعیفوں کے صدقے میں دی جاتی ہے. اس بات کو یاد کیا, اللہ تعالیٰ کو یاد کیا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کیا. تو یہ دونوں یادیں مل کے اب معتبر ہو گئی کہ ہم نے اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ذہن میں رکھا. اب ہم نے جو نیک عمل کیا تو اس یاد کی برکت سے ہمارا عمل اب عبادت بن گیا. اس لیے یہ موضوع بہت پھیلتا جائے گا, ہم اس کی طرف آ رہے ہیں. دو باتیں ہوگی, ایک تو ہمارا خالق اللہ ہے, ہمارے سارے ماحول کا, ارد گرد کا, تعلق کا تمام اللہ ہے. اس لیے کبھی یہ فراموش نہ کریں کہ اس کی تخلیق سے ہم باہر نہیں نکل سکتے. ایک تو یہ یاد رکھیں. دوسری بات یہ عرض کی کہ ہمارے جتنے بھی عمل ہیں وہ ہمارے خالق ہی کے کرم کے محتاج ہیں. عمل ہم کریں گے تو ہمیں اس کا اجر ملے گا, لیکن اجر کے لیے ضروری ہے کہ عمل کے پیچھے نیت ہوتی ہے. اور تو بیعت نیت, اب وہ نیت اگر درست ہے تو عمل بھی درست, اور اگر نیت میں قوت ہے تو عمل میں بھی قوت. اور نیت کی قوت یاد سے ہے. جتنی یاد ہے نیت میں, یعنی جس درجے کی یاد ہے, جس درجے کی یاد ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ نیت میں قوت آ جائے گی. اور جب نیت میں قوت آ جائے گی تو عمل میں بھی قوت آ جائے گی, اور جب عمل میں قوت آ جائے گی تو اس عمل کا اجر بھی زیادہ ہوگا. اب جو نیت ہے
اس میں قوت کیسے آئے؟ ٹھیک ہے نا؟ اب یہاں تک تو ہم پہنچ گئے کہ عمل کے لیے نیت کی ضرورت ہے. صحابہ کو کہا تھا کہ نیت کا یہ نیت ہونی چاہیے. یعنی اس وقت تک ان کا روشن دان بنانا دین کے لحاظ سے نہیں تھا، اگرچہ وہ نیک آدمی تھے، صحابی تھے، لیکن ان کی تربیت یہ کی کہ نیت کر. اور نیت کیا کرے؟ نیت کی قوت. کسی اور صحابی کو بھی کہہ سکتے تھے کہ یہ نیت کرو، زبانی بھی فرمایا تھا، لیکن اس موقع پہ جو فرمایا کہ اذان آنے کی نیت کے روشن دان سے تیرے گھر میں اذان کی آواز ہے. نیت یہ کرنی چاہیے. بات ہوگی نیت اور اذان اور روشن دان بنانے کا عمل. تین باتیں ہوئی نا اس حدیث شریف میں. ایک تو یہ کہ صحابی کی نیت یہ ہونی چاہیے. دوسری نیت میں کیا ہونا چاہیے کہ اذان کی آواز آئے. اور تیسری بات کیا کہ روشن دان اس لیے ہونا چاہیے، یعنی دنیا کا کوئی بھی عمل، دنیا کا کوئی بھی عمل اللہ تعالیٰ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد کے ساتھ ہوتا. اور خاص طور پہ جو اس موقع پہ بات فرمائی وہ یہ فرمائی کہ تیری نیت یہ ہونی چاہیے تھی کہ اذان کی آواز آئے. تو میں نے کیا نا کہ نیت مضبوط کیسے ہوئی. ان صحابی کو یہ فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ تمہاری نیت میں اذان ہونی چاہیے. یہی ہوا نا، اس میں کوئی ہیر پھیر تو نہیں ہے کہ تم نے جو روشن دان بنایا تمہاری نیت ہونی چاہیے تھی اور تمہاری نیت میں یہ ہونا چاہیے تھا کہ اذان کی آواز آئے. ٹھیک ہے. تو اب جس بات کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی صحابی کو خاص طور پر اس کے گھر جا کر تلقین کرے تو اس کا مطلب ہے وہ تلقین بہت اہم ہے. اس کے لیے گھر کی مبارکباد کا تو تحفہ یہی قول مبارک تھا کہ یہ عطا تھی اس کے لیے. پہنچ گئے کہا نیت میں اذان ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، یہاں تک ہم پہنچ گئے. اب یہ حدیث شریف ہے، اس پہ آپ توجہ رکھیے گا. اس صحابی جتنی بھی باتیں کی صحابیوں سے بھی ہمارے سے تو کہیں نہیں کی. صحابہ کرام سے کرتے تھے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بات، وہ پھر ہمارے لیے کی. اب ہمیں بتا دیا وہ جو ہے کہ اصحاب النجوم کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں. تو اس سے مراد یہ ہے کہ جن کا کردار روشن ہے، جن کا کردار روشنی دینے والا وہ صحابی، انہوں نے یہ فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تمہاری نیت میں یہ ہونا چاہیے تھا کہ اذان کی آواز آئے. یعنی ان کی نیت. اب میں بار بار دہرا رہا ہوں، آپ اس سے تنگ نہ پڑیں. بار بار میں کہہ رہا ہوں، آپ کہیں گے آگے چل کیا کیا ہے، بتا رہا ہوں کیا کیا. دیکھو یہ اس پہ آپ ذرا پختہ ہو جائیے کہ کہا کہ تیری نیت میں اذان کی آواز ہونی چاہیے. اور بھی تو کوئی بات ہو سکتی تھی نا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما سکتے تھے نا کہ تیرے کانوں میں اگر کوئی حکومت کی طرف سے آنے والا تمہیں کسی معاملے سے خبردار کر رہا ہو، جہاد کے لیے آواز دے رہا ہو تاکہ تمہیں آواز آنے میں آسانی ہو، اور حکومت کی طرف سے کوئی اعلان کر رہا ہو تو تمہارے روشن دان سے تمہارے لیے آواز آنے میں آسانی ہو، نہیں بلکہ فرمایا کہ اذان تمہاری نیت میں ہونی چاہیے. تو بس اب اس بات کو ہم ختم کر رہے ہیں کہ اذان میں کیا ہوتا ہے. اذان میں ہوتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے. کس سے؟ میرے وجود سے بڑا ہے، میرے ماحول سے بڑا ہے، اور زمین و آسمان سے
یعنی جہاں جہاں جب میں کوئی سوچتا ہوں، آیت میں نے یہ پڑھی تھی، اللہ نور السماوات والارض، اللہ کی روشنی ہے جہاں جہاں بھی زمین ہے یا آسمان ہے، زمین کی گہرائی ہے، آسمان کی بلندی ہے، ہم سوچیں تو ہماری سوچیں آخر تک چلی جائیں، جہاں جہاں بھی ہم جائیں اپنی سوچ کو دوڑائیں، وہاں وہاں اللہ کا نور ہے۔ تو اللہ ساری کائنات کی جو روشنی ہے، ہمارے وجود کی روشنی ہے، جب ہم اندر جھانکیں تب، جب ہم باہر دیکھیں تب، وہاں اللہ ہی کی روشنی ہے، وہاں اللہ ہی موجود ہے، اور تمام چیزوں پہ اللہ غالب ہے۔ یہ اذان ہے۔ دوسرا پیغام ہوتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، کہ میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ ہی وحدہ لا شریک ہے، اور وہی معبود ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ میں جو بھی کام کروں، میں جو بھی کام کروں، میں جو بھی کام کروں، میں یہ سمجھ کے کروں کہ اس کی یاد کے بغیر میرا کوئی کام نہ ہو، اس کی یاد کے بغیر میرے کسی کام کی ابتدا نہ ہو، اس کی یاد کے بغیر میرے کسی کام کی چلن نہ ہو، اور اس کی یاد کے بغیر میرے کسی کام کی انتہا نہ ہو، اس کی یاد کے بغیر میری زندگی کی ابتدا نہ ہو، اس کی یاد کے بغیر میری زندگی کی انتہا نہ ہو۔ تو یہ ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، کہ وہ معبود ہے۔ بتایا جائے کہ عبادت کیا ہے؟ کہ ہر بات میں اس کی یاد کو سامنے رکھنا، یہ عبادت ہے۔ اور پھر اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کی جانب سے آئے ہیں، اس کے رسول ہیں، اس کے فرستادہ ہیں، اس کی بات کو لے کے آئے، اس کے پیغام کو لے کے آئے، اس کی شناخت کو لے کے آئے، اس کی پہچان کو لے کے آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے کائنات کو کیا پیغام دیا کہ لوگوں، تمہارا بنانے والا، تمہیں رزق دینے والا، تمہیں زندگی دینے والا، تمہیں موت دینے والا، تمہاری حیات کو قائم رکھنے والا وہ اللہ ہے، وہی عبادت کے لائق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی پہچان کس نے کروائی؟ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہم کہیں، ہم نے اب تک جتنی باتیں کی، ہم نے اپنے خیال سے، آیات کے حوالے سے کی کہ ہمارا معبود ہے، ہمارا رازق ہے، ہمارا خالق ہے، لیکن یہ آیات ہمیں کس نے بتائی؟ یہ خیالات ہمیں کس نے سجھائے؟ اپنے رب کا ہونا اور وحدہ لا شریک ہونا ہمیں کس نے بتایا؟ ہمارا رب ہمارے سے کب راضی ہوتا ہے یہ کس نے بتایا؟ اور کب وہ ناراض ہو جاتا ہے یہ کس نے بتایا؟ کب وہ ہمارے لیے کیسے کیا کرتا ہے یہ تعلیم ہمیں کس نے سکھائی؟ ان کا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ پسند فرمایا نہیں بلکہ واجب فرمایا کہ جو اس کو وحدہ لا شریک صحیح طور پہ تسلیم کرنا چاہے اور وحدہ لا شریک کی پہچان کرنا چاہے اور وحدہ لا شریک سے اپنا بندگی کا تعلق پیدا کرنا چاہے، وہ ہمارا معبود ہے، ہم اس کے بندے ہیں۔ لیکن بندگی کا طریقہ کیسے ہو؟ معبود سے رشتہ کیسے قائم کریں؟ معبود کو ہم اپنے کیسے پہچانیں؟ یہ کس نے بتایا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس کا مطلب یہ ہم جو عبادت کرتے ہیں وہ معبود ہے جس کی عبادت کرتے ہیں۔ اگر معبود کی پہچان نہ ہو تو ہم عبادت صحیح کر سکتے ہیں؟ کسی نے پتھر کو معبود بنایا، کسی نے درخت کو معبود بنایا، کسی نے سورج کو معبود بنایا، کسی نے آگ کو معبود بنایا۔ معبود کی ضرورت تو انسان فطرتاً محسوس کرتا ہے، اسے معبود کی
ضرورت ہے، لیکن مالک نے فرمایا کہ جس معبود کا پتہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دیں وہی حقیقی معبود ہے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، وہ معبود ہے، وہ معبود ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے۔ کس نے کہا کہ محمد الرسول اللہ جو اللہ کی جانب سے آئے انہوں نے بتایا۔ فلہذا لا الہ الا اللہ وہ معبود وحدہ لا شریک ہے، وہ معبود وحدہ لا شریک ہے، اور ابدیت کیا ہے کہ ہر حال میں اسی کی یاد کو دل میں رکھنا، اسی کی یاد کو زبان پہ رکھنا، لیکن زبان پہ رکھنے کا سلیقہ، دل میں اتارنے کا طریقہ کہ اسے کس سمت میں جا کے سجدہ کریں اس کا قرینہ، کن کن لفظوں سے اسے یاد کریں اس کا قرینہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ اس ثنا میں سب جگہ معبود ہی کی تعریف ہے، لیکن یہ تعریف بتائی کس کی؟ یہ تعریف کے لفظ کس کے؟ مالک نے کہا جو یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو یہ تعریف کے لفظ یہ بتا دیں گے وہی ہمیں قبول کہ تم رشتہ بندگی کا اللہ میں تیرا بندہ ہوں، اللہ میں تیری عبادت کرتا ہوں۔ کہا نہیں، ہمیں وہ عبادت پسند ہے جو ان لفظوں سے کی جائے کہ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں تعلیم کی کہ مالک تیری عبادت کرتا ہوں، کہ ہمیں وہ سمت پسند ہے کہ جس سمت کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کر کے بتا دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ معبود سے جو ہمارا تعلق ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بتایا۔ تو فلہذا اذان میں یہ شہادت دی جاتی ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شہادت دی جاتی ہے۔ صحابی سے کہا کہ تمام نیتوں میں سب سے بہتر نیت کے جو نیت میں قوت پیدا کر دے تو اذان کی نیت ہے، اور اذان کی نیت سے مراد یہ کہ جہاں پہ توحید و رسالت تیرے دل میں اترے، توحید و رسالت کا نغمہ تیرے کانوں سے گزرتا ہوا تیرے دل میں اتر جائے، اور تیرے دل میں اتر کے انتہا درجے پہ اترے کہ جہاں تیری نیت قیام کرتی ہے، جس کا کیا ہے نیت جس کے بارے میں تو بھی نہیں جانتا، نیت کا جغرافیہ کیا ہے تو بھی نہیں جانتا، تیرا کام بس اتنا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی سماعتوں سے اتار کے دل کی گہرائیوں میں اتار، پھر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ قوت ہے کہ جو وہ دل میں اترتی ہے تو نیت کے انتہا درجے میں اترتی ہے، یہاں تک کہ نیت کی بنیاد میں بھی اتر جاتی ہے۔ جب نیت کی بنیاد اور نیت کا باطن اور نیت کا اندر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھر جائے تو پھر نیت میں قوت پیدا ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایمان ہے، نماز روزہ حج زکوٰۃ یہ اعمال ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ نیت ہے، یہ ایمان ہے۔ ایمان جتنا دنوں کے اندر گہرا ہوتا چلا جاتا ہے نیت کی قوت بڑھتی جاتی ہے۔ جیسے اقبال نے کہا نا، بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، عمل میں، بدن میں، جسم میں، معاشرے میں اور قوموں میں جو قوت پیدا ہوتی ہے، اقبال کہتا ہے بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اور اسلام تیرا دیس ہے، تو مصطفی ہے۔ وہ پھر مسلمان کی پہچان بنتی ہے۔ آج ہم پریشان ہیں، روز جھوٹی ہیں، روز غلاظتیں، روز مایوسی ہیں، روز ایک دوسرے کو برا بھلا، پٹ گئے، مر گئے، لٹ گئے۔ وجہ کہ نیت کی مضبوطی نہیں،
نیت کی قوت نہیں، نیت کی قوت جب پیدا ہوتی ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیدا ہوتی ہے۔ اقرارا باللسان، زبان سے اقرار کر، وتصدیقا بالقلب، اور دل سے اس کی تصدیق کر، دل کی گہرائیوں میں جب اتر جائے۔ دل یہ مرکز ہے وجود کا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ ٹکڑا ہے تیرے بدن میں، جب یہ بگڑتا ہے تو تمام جسم بگڑتا ہے، اور جب یہ سنورتا ہے تو تمام جسم سنورتا ہے۔ کون ہے جو اس کی شہادت نہیں دے گا کہ جب زبان سے لے کے دل کی گہرائی تک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اترتا ہے تو کون سی نیت نہیں پنپتی، کون سی نیت کو قوت نصیب نہیں ہوتی، کس مسلمان کا دل دھڑکتا نہیں۔ اور جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوت سے جب دل دھڑکتا ہے تو جسم کو قوت نصیب ہوتی ہے، جسم کو قوت نصیب ہوتی ہے، اس قوت کے اثرات قریب کے لوگوں میں بھی منتقل ہوتے ہیں، اس سے معاشرہ پاک ہوتا ہے، معاشرے سے پھر معاشرے کی وسعت بڑھتی ہے، معاشرے کی وسعت سے قوم بنتی ہے۔ جسے اقبال نے کہا کہ یہ ہے تیرا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ مسلمان ہے، جہاں کوئی یہودی اور عیسائی ملتا ہے ہم بڑے بڑے اس کے سامنے سجدہ ریز ہوئے ہوتے ہیں۔ قوموں کے حکمران، قوموں کے اساتید، قوموں کی رہنمائی کرنے والے وہ جس رنگ میں بھی ہیں، وہ کوئی تو رکوع کی حالت میں ہے، طاغوت کے سامنے کوئی سجدے کی حالت میں چھپے ہوئے، نام مختلف رکھتے ہیں، نام مختلف رکھتے ہیں، لیکن حال یہی ہے ان یہودی اور عیسائیوں سے بڑے بھیک مانگتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے چھوٹے چھوٹے ڈیپو بنائے ہوئے ہیں، کچھ لوگ اپنے اپنے انداز سے، لیکن بازو مسلمان کا کب مضبوط ہوتا ہے، اس کی سوچ کب مضبوط ہوتی ہے، بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، وہ اسلام تیرا دیس ہے، تو مصطفی۔ مسلمان کی پہچان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ اس لیے حدیث شریف میں آیا کہ جب کوئی بندہ تصحیح نیت کے ساتھ اپنی نیت کے اندر ایک عمل کرتا ہے اور نیت میں کلمے کو اتارتا ہے، زبان سے وہ عمل کرتا ہے، دل میں کلمے کو اتارتا ہے، جب اس مضبوط نیت کے ساتھ وہ کلمہ پڑھتا ہے تو مالک کا اس پہ یہ کرم ہے کہ وہ فوراً ہی اپنی روحانی انداز میں اللہ کے عرش کے نیچے پہنچ جاتا ہے۔ یہ مسلمان کے ایمان کی بلندی ہے۔ اس میں کون سی کوئی ایسی بات چپٹے کی بات ہے کہ کافر ہے کلمہ پڑھتا ہے، کلمہ پڑھنے کے بعد مسلمان ہو جاتا ہے تو وہ کیا دائرہ حق میں داخل ہو جاتا ہے، وہ ایمان کے دائرے میں آ جاتا ہے، اور جو ایمان کے دائرے میں آ کے کثرت سے کلمہ پڑھے تو اس کا آسمانی سفر کون سا مشکل۔ بیٹھے ہونے یہاں آگے بند کرو، خیال کی رفتار کتنی تیز، یہاں سے اگر 8000 میل دور ایک ملک ہے تو تمنائیں وہاں کا سفر کروا دیتی ہیں، پہنچ گئے، ویزا مل جائے، گرین کارڈ مل جائے، سوچ کتنی تیزی سے پہنچتی ہے۔ یہ تو مادی سوچ ہے نا، اور جو روحانی سوچ ہے، جو پاکیزہ سوچ ہے، جس پہ پوری کائنات کا قیام ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جب وہ نیت کی قوت کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے تو پھر بندہ اللہ تعالیٰ کے کرم خاص سے ان کلمات طیبات کی برکت سے اللہ کے عرش کے نیچے پہنچ جاتا ہے۔ تو مقصود یہی ہے، ہمارے اعمال انہیں قوت چاہیے، انہیں پاکیزگی چاہیے، اور اس کے لیے نیت چاہیے، نیت کو قوت چاہیے، اور قوت کو ایک سہارا چاہیے۔ نیت کو قوت چاہیے اور قوت کو ایک سہارا چاہیے، اور وہ سہارا سب کا سہارا کتنا بڑا سہارا ہے، مرتے ہوئے کوئی سہارا نہیں دیتا ہے۔ ماں کی گود میں بچہ پڑا پڑا جان دیتا ہے، ماں کی ساری محبتیں بے سہارا ہو جاتی ہیں، ایسے
بیٹے کی گود میں پڑی ہوئی بڑھیا ماں جان دے دیتی ہے، بیٹے کی محبت اس کے لیے سہارا نہیں بنتی. اس کے لیے سہارا سب سے بڑا کہ وہ اس دنیا سے جب جا رہی ہے یا کوئی جا رہا ہے تو وہ سہارا کہ جو اس کے لیے آسانی کے راستے کھول دے وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہی ہے نا، اس کا کون انکار کرے؟ ہماری طبیعت کہیں بھی ہو جائے، کسی طرح کے ہم ہوں، لیکن اس کا کون انکار کرے؟ ہمارے فقہی اختلاف ہوں، اعتقادی اختلاف ہوں، لیکن کسی مسلمان کو جو مسلمان ہیں اس بات پہ اختلاف ہے کہ مرتے ہوئے اسے کلمہ نصیب نہ ہو. بتاؤ، کوئی بھی اس بات پہ سب کا اتفاق ہے کہ مرتے ہوئے کلمہ نصیب ہو. تو یہ اتنی بڑی قوت ہے کہ جب اگلے جہان میں جاتے ہیں وہاں کوئی واقفیت نہیں ہے، وہاں آسائش کا ماحول نہیں ہے، اور وہاں پہ مانوس انتظامات نہیں ہیں، لیکن کلمے کی قوت کہ جو ہی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے کے بعد اب آنکھیں بند کر کے اگلے جہان کی طرف روانہ ہوتے ہیں تو اس مومن کی روح کو لینے کے لیے فرشتے آتے ہیں. یہ جو مرنے کے بارے میں حدیثیں ہیں نا، یہ کبھی آپ پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جان کیسے نکلتی ہے، مومن کی جان کیسے نکلتی ہے، کافر کی کیسے نکلتی ہے، منافق کی کیسے نکلتی ہے، بدکار کی کیسے نکلتی ہے، اللہ تعالیٰ کے عاجز بندے کی جان کیسے نکلتی ہے، اور جو صدق دل سے کلمہ پڑھتا ہے اس کی جان کیسے نکلتی ہے. کل نفس ذائقۃ الموت. سنتے ہو ہم بھی کہتے ہیں، لیکن کبھی بندہ برابر اس بات پہ آپ نے غور کیا کہ جہاں یہ آیت آئی نہیں وہاں ہمارے اعصاب ڈھیلے پڑے. یہ آیت سن کے اگر ایمان ہے تو خوش ہونا چاہیے، اگر منافقت اور بے ایمانی ہے تو پھر بہت ڈرنا چاہیے. ذائقہ، ہر آدمی کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. تو ذائقے کی کیا تعریف ہے؟ ذائقہ ہمیشہ کڑوا ہوتا ہے، بتاؤ. چکھا نا، چکھے یا تو آپ نے تعریف کی یا تھوک دیا. ہم بتاؤ تو پھر موت کے بارے میں کبھی ہم کیوں نہیں کہتے کہ موت کا ذائقہ میٹھا بھی تو ہو سکتا ہے؟ ذائقہ ہے کہیں لکھ رکھا کہ ذائقہ المرہ، کڑوا ذائقہ کہتے نہیں، ذائقہ ہے. جو اہل ایمان ہے وہ اپنے رب سے ملاقات کے لیے بیتاب ہے. ان کے لیے موت کا ذائقہ شیرینی کہ ہم اس دنیا سے جان چھڑا کے اپنے رب سے ملاقات کریں. اور جو کافر و منافق ہیں ان کی جان نکلتی ہے، جان نکلنے سے پہلے ویسے جان نکلتی ہے کہ موت کا ذائقہ کڑوا ہے. تو وہ لوگ جو دنیا میں کفر کے بعد کلمہ پڑھ کے دائرہ دین میں آتے ہیں ان کے لیے زندگی کا ذائقہ شیرینی ہو جاتا ہے. ان کے لیے سوچ اور ایمان کا ذائقہ شیرینی ہو جاتا ہے. اور جو کلمہ پڑھتے رہتے یہاں تک کہ موت کے وقت جب پڑھتے ہیں تو ان کا ذائقہ موت کڑوا ہونا چاہیے یا میٹھا ہونا چاہیے؟ بتاؤ جی، میٹھا ہونا چاہیے. تو ہم میں سے کوئی یہی چاہتا کہ موت کا ذائقہ کڑوا ہو؟ ذائقہ تو کافر بھی چکھے گا، مومن بھی چکھے گا، منافق بھی چکھے گا، کمزور بھی اور قوی ایمان بھی چکھے گا. تو اس کا فرق کیا ہے؟ کبھی موقع ملا اس سے ہم بات کریں گے کہ موت اور حیات اور مرنا کیا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کا جو وقت ہے اس کے بعد فرشتوں سے تو سب کو پتا نا فرشتہ جان نکالتا ہے. کون نکالتا ہے؟ فرشتہ نکالتا ہے. قرآن پاک میں بہت والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا بہت آیات ہیں. لیکن قرآن پاک میں پھر اور بھی بہت سی آیات ہیں کہ جس میں وہ وعدہ ہے کہ جو اللہ کی محبت میں مرے انہیں مردہ تو نہ کرو. اللہ نے پیار سے انہیں اپنے پاس رکھا. پہلے جہاں رزق دیا کرتا تھا اپنے پاس
بٹھا کے رکھ دیتے ہیں. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء عند ربهم يرزقون. یہ وہ زندہ ہے وہ نہ سمجھنا. اب خدا جس کو زندہ کہہ دے اور تمہیں منع کر دیا کہ تم انہیں مردہ نہ کہو، مر گئے، کٹے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے ہمارے سامنے، روح نکلی، بدن بالکل بے حس پڑا ہے، ہمیں کہہ دیا خبردار یہ 5 حواس کے ساتھ تم مردہ نہ کہنا، ہم نے انہیں زندہ کیا، وہ ہمارے پاس رہتے ہیں، ہم انہیں رزق دیتے ہیں. اب آ گیا مومن اور کافر کی موت کی سمجھ. یہ ذائقۃ الموت ہے. توفیق ہوئی تو اس پہ کبھی بات کریں گے، لیکن آج کا ہمارا موضوع تو یہ ہے کہ نیت کی مضبوطی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے. اگر نیت مضبوط ہے تو نماز بھی درست، اگر نیت میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو روزہ بھی درست، اگر نیت میں قربت لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو حج اور زکات بھی درست. مالک نے فرمایا پھر کیا کریں، نیت کو درست کیسے کریں؟ نماز 5 وقت، حج کبھی کبھی جب میسر آ جائے، زکات پیسے میں سہولت ہو، زکات صحت میں حالات میں سہولت ہو تو روزہ. سب اپنے اپنے اوقات اپنی اپنی شرائط کے ساتھ ہیں، لیکن کلمہ ہر وقت پیدا ہوتے ہی کان میں اذان دلوائی جاتی ہے، مرتے ہوئے کلمہ پوچھا جاتا ہے، قبر میں کلمے کا سوال. وَاذْكُرُوا اللَّهَ، اللہ کا ذکر کرو، کثیراً، بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ. کتنا؟ لعلکم تفلحون. اتنا کرتے رہو اتنا کرتے رہو اتنا کرتے رہو کہ اللہ تمہیں کہے میں نے تمہیں کامیاب کرا دی. سبحان اللہ. میرے بھائیو، یہ ذکر جس میں کوئی دقت نہیں، یہ ذکر جس میں بہت آسانیاں ہیں، یہ ذکر کہ جو زبان اور ایمان کے اقرار کی شرط ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایمان کی شرط. تصدیقاً بالقلب کہ تم دل سے اس کی تصدیق کرو. تو کیا ایسا ہے کہ کوئی لمحہ ہم کلمے کی تصدیق کے بغیر گزار دیں؟ ایسا ہے؟ ایک لمحے کے لیے بھی ہم تصدیق کو مدھم کر دیں تو کلمے کی قربت مدھم ہو جائے گی نا، اور کلمے کی قربت مدھم ہوگی تو نیت کی قربت بھی مدھم ہو جائے گی. تو اس لیے کلمہ طیبہ، پہلا کلمہ جو ایمان کی بنیاد ہے، جو ہماری عبادتوں کی جان ہے، ہماری عبادتوں کی مقبولیت ہے. ساری عمر روزہ نماز حج زکات علم پڑھتے رہے، سخی بن کے خیرات کرتے رہے اور جہاد کرتے رہے، لیکن مرتے ہوئے تو ایک سوال، مرتے ہوئے کون سا ایک سوال؟ یہ مسلمان ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. تو تمام اعمال کی پونجی، تمام اعمال کی سمری، تمام اعمال کی بریفنگ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. میرے بھائی یہی ہے. میں اپنے آپ سے کہتا ہوں، آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ ہمارا کوئی لمحہ کلمہ طیبہ کے ذکر سے، اتنا ذکر کہ وہ ذکر ہمارے قلوب میں اتر جائے، اتنا ذکر کہ وہ ہمارے دلوں میں اتر جائے، تو اتنا زیادہ کیا جائے. تو یہ مجالس، ذکر کی مجالس، ذکر کے حلقے کہ جن کے بارے میں کئی حدیثوں میں یوں بھی ہے کہ جہاد کرنے والوں پر اہل ذکر فائق ہو گئے، قلبہ وہ سبقت لے گئے. تو یہ مسلمان اکٹھے بیٹھے اور اللہ کا وہ ذکر کے جو ذکر کامل ہے، بہت آسان ہے. ہر مسجد میں یہ لکھا ہوا ہوتا ہے، جب جاتے ہیں نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں، مسجد کے
دیوار پہ اونچی دیوار پہ لکھا ہوتا افضل الذکر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ لکھا ہوتا ہے کہ نماز پڑھ یا نہ پڑھ، لیکن یہ مالک کا پیغام ہے، مالک کے گھر پہ یہ لکھا ہوا ہے افضل الذکر. افضل الذکر کا کیا مطلب ہے؟ سب سے بلند ذکر. ایک حدیث شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ جب تو چپ کے مجھے یاد کرتا ہے، میں تجھے چپ کے یاد کرتا ہوں. قرآن نے کہا نا فَاذْكُرُونِي، تم سب مل کے مجھے یاد کرو. جمع کا صیغہ ہے فَاذْكُرُونِي، تم سب مل کے مجھے یاد کرو. اذکرکم، میں تمہیں یاد کروں. سبحان اللہ. تو قرآن نے کہا کہ اکٹھے ہو کے یاد کرو، اور کہا کہ جب چپ کے یاد کرتے میں بھی تمہیں چپ کے یاد کروں. تو مجھے اونچا یاد کرتے میں، اور تم جب مجلس میں بیٹھ کے یاد کرتے تو میں بھی تمہیں فرشتوں کی مجلس میں یاد کرتا ہوں. تو یہ جو اکٹھے بیٹھ کے ذکر کرتے ہیں نا، اس کی اصل ہے. صحابہ کرام بھی ایسا کیا کرتے تھے. تو یہ ہمارا پیغام ہے، یہ سب کا متفقہ پیغام ہے. اور یہ قوت ہے، کلمہ قوت ہے، سب سے بڑی قوت ہے. تو اس پہ ہم مزید ہماری آپ کی ملاقات رہے گی، اس میں ہم باتیں کرتے رہیں گے کہ یہ سب سے بڑی قوت ہے کلمہ. زبان پہ آتے ہی بدن میں تبدیلی آ جائے. اللہ نور السماوات والارض آیتیں پڑھی تھی، وہ تو زمین و آسمان کا نور ہے، ہمیں کیوں نظر نہیں آتا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے قلب کا کنیکشن اس سے جوڑا ہے. تو کلمہ نور پیدا کرتا ہے، کلمہ روشنی پیدا کرتا ہے. اور جب باطن میں اندر روشنی پیدا ہوتی ہے تو خدا کی روشنی بھی آئی. اگر ہم دروازے بند کر دیں، سورج چمک رہا ہو تو روشنی نہیں آئے گی. کلمہ پڑھنے سے دل کے اندر کے دروازے کھلتے ہیں. سبحان اللہ. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. لوگ غور کیوں نہیں کرتے قرآن پہ؟ ان کے دلوں پہ تالے لگ گئے. تو دلوں کے تالے کب ٹوٹتے ہیں؟ کہ جب لا الہ الا اللہ، اپنے خالق و مالک کا نام لیا جائے. خالق و مالک کے نام سے دل کے زنگ دور ہوتے ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر شے کو زنگ لگتا ہے، دلوں کو بھی زنگ لگتے ہیں. دلوں کا زنگ اللہ کی یاد دور کرتا ہے. تو اللہ کی کامل یاد، افضل یاد، افضل الذکر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دلوں کے زنگ دور ہوتے ہیں. وہ خدائی روشنی جو آسمان اور زمین کا نور خدا ہے، اس کے راستے کھلتے ہیں، اس کا نور دلوں میں منتقل ہوتا ہے. خدا کے نور کی روشنی جب ہمارے حساب سے، ہمارے درجے کے مطابق ہمارے دلوں میں منتقل ہوتی ہے تو پھر گمراہی دور ہوتی ہے. شیطان کوچ کرتا ہے، وہ وسوسے، وہ تذبذب، وہ گمراہیاں، وہ بے یقینی، وہ جو مایوسی اندھیرے سے پیدا ہوتی ہے، وہ سب دور ہو جاتی ہے. تو ایمان اور یقین کے لیے ضروری ہے کہ سب مل کے اسے یاد کریں، اجتماع میں یاد کریں، تاکہ مالک بھی فرشتوں کے اجتماع میں یاد کریں. تو آئیے ہم اپنا ایک معمول بنا لیں. علیحدہ بیٹھے تب، اکٹھے بیٹھے تب، کہ ایک وظیفہ ہے. سارے وظیفے پڑھتے ہو نا، جتنے چاہے پڑھ لو، مرتے ہوئے ایک وظیفے کا امتحان ہوگا کہ جی میں نے فلاں وظیفہ پڑھا، فلاں پڑھا، فلاں پڑھا، فلاں دعا پڑھی. پوچھا جائے گا سب پڑھی؟ تو ایک بتا دے. پھر کون سی؟ کہ بتا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کرتا ہوا آیا کہ نہیں. اس لیے تمام وظیفوں کی جان پڑھیے اپنے وقت وظیفے، لیکن جس وظیفے میں، جس عبادت میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شامل نہیں، وہ سمجھ لیجئے وہ عبادت نہیں. جس میں یہ تصور نہیں، وہ سمجھ لیجئے وہ روشنی سے خالی ہے.
جس میں یہ عقیدت نہیں اس عبادت کو سمجھ لیجئے کہ مشق ہے، اور جس وجود اور جس زندگی میں یہ کلمہ طیبہ کا چلن اور کلمہ طیبہ کا راج نہیں ہے، تو سمجھ لیجئے کہ زندگی کا آخری سوال کہ کلمہ پڑھ کے آیا یا نہیں، اس میں ناکام۔ تو عادت بنائیے کہ ہم اجتماع میں بیٹھ کے کلمے کو پڑھیں۔ تو آج ہم ابتدا کرتے ہیں، یہ کلمہ طیبہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کلمہ تو اتنا ہی ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اتنا ہی ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس سے کم بھی نہیں ہے، اس سے زیادہ بھی نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ 24 حرف ہیں، 23.5 بھی نہیں ہے، 24.5 بھی نہیں ہے، کلمہ اتنا ہی ہے۔ اس کے ساتھ ایک اور مقبول، محبوب، مرغوب جو اللہ نے ہمیں عبادت سکھائی، وہ درود السلام۔ ہمیں کہا کہ کلمہ پڑھو، اپنے لیے فرمایا ان اللہ وملائکتہ، وہ ہے اور اس کے فرشتے ہیں، یصلون علی النبی، نبی پر درود پڑھتے ہیں۔ اور ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، صلوا علیہ، تم صلاۃ تم بھی پڑھو، وسلموا، اور تم سلام بھی پڑھو۔ سبحان اللہ۔ تسلیمہ ایسے پڑھو جیسے سلام پڑھنے کا حق۔ تو ایک صحابی سے انہوں نے پوچھا کتنا درود پڑھوں، کتنا؟ فرمایا اتنا اتنا اتنا۔ وہ 24 گھنٹے سے بھی کراس کر گئے، نبی فرمایا تو جتنا پڑھ لے تیرا اتنا اور بھی بہتر، اور بھی بہتر، اور بھی بہتر۔ بے شک بے شک بے شک۔ تو مومن کے لیے کتنا کرم ہے کہ جب وہ کلمہ پڑھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے محبوب اور ہمارے رسول حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں مبارک آتا ہے، تو فرمائے نا کہ جب میرا نام آئے تو جس نے درود نہیں پڑھا اس نے کنجوسی کی، اس نے کنجوسی کی۔ تو محبت کا تقاضا کیا ہے کہ جب بھی نام پاک آئے تو درود آئے، اور جب اتنی بلند جگہ پہ نام آئے کہ اللہ کے نام کے ساتھ نام آئے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ محمد الرسول اللہ، جب اتنی بلندی پہ نام آئے تو اتنی ہی محبت کا بلند تقاضا ہے کہ وہاں تو بالکل بھی کنجوسی نہ کی جائے۔ تو جب بھی کلمہ پڑھا جائے، کلمے کا حصہ نہیں، 3 دفعہ وضاحت کی ہے کہ کلمہ نہ 23.5 نہ 24 حرف پورے، کوئی فرق نہیں ہے، لیکن جب کلمے میں بھی سرکار رسول اکرم سید عالم محبوب خدا ہمارے آقا و مولا ہمارے شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم پاک آئے تو درود اس لیے پڑھا جائے کہ درود پڑھنے سے ایمان کو، اعمال کو پر لگتے ہیں نا، کہ جب ہم درود پڑھتے ہیں تو اللہ کتنے دفعہ بھیجتا ہے واپسی میں؟ 10 مرتبہ۔ تو جب کلمے کے ساتھ درود پڑھا جائے تو کتنی عمدہ فضا ہے، روشنی، کہ خدا کے نام کے ساتھ خدا کے محبوب کا نام آئے، اور پھر جو خدا نے یہ کام کیا اور ہمیں حکم فرمایا تو وہ بھی ساتھ کیا۔ سبحان اللہ۔ تو کلمہ درود کلمہ کا حصہ نہیں ہے درود، لیکن ایمان کا تقاضا، محبت کا تقاضا، اطاعت خداوندی کا تقاضا کہ درود پڑھا جائے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اب ہم یہ اکٹھے سب اس نیت سے کلمہ اور درود پڑھیں گے کہ مالک ہماری زبانوں کو ہمیشہ کے لیے کلمے کا پابند کر دے، اور مالک ہمارے دلوں کو ہمیشہ کے لیے کلمے کی آماجگاہ بنا دے، ہمارے دل اور زبان کو اور ہمارے وجود کو کلمہ طیبہ کا مرکز بنا دے، اور ہماری نیتوں میں کلمے کی قوت اتار دے تاکہ ہمارے اعمال پاک ہو جائیں، ہماری سوچیں مایوسیوں سے، بے یقینی سے، گھبراہٹ سے، وسوسے سے
تردد سے، تذبذب سے دور ہو جائیں۔ اس نیت سے ہم کلمہ اور درود پڑھیں گے، یہ سب سے بڑی عبادت ہے۔ کلمہ تمام عبادتوں کی جان ہے۔ یہ وقت اصل میں کم ہے، میں تو باتیں کرتا جاؤں گا، آپ سنتے سنتے تھک بھی جائیں گے، لیکن میری گفتگو کے دوران اگر کوئی سوال آپ کے ذہن میں آئے ہوں تو میں کچھ دیر یہاں بیٹھوں گا، میں حاضر ہوں، تو سوال پوچھ لیجیے۔ چلیں اب اس نیت سے ہم کلمہ پڑھتے ہیں، 24 دفعہ پڑھیں گے، کلمے کے 24 حرف ہیں، دن میں 24 گھنٹے ہیں، ایک ایک گھنٹے کی نمائندگی سمجھ کے یہ کر لیجیے۔ پتہ نہیں، بعض تو نماز بھی توفیق سے پڑھتے ہیں اور بعض دفعہ تو پتہ نہیں دن بھر میں کوئی کلمہ یاد رہتا بھی ہے نہیں پڑھتا۔ کبھی ہم اپنے اعمال پہ، اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں تو یہ پتہ چلے گا کہ بعض دفعہ پورا دن گزر جاتا ہے۔ ایسا ہی ہے کہ جیسے استاد نے کہا تھا کہ پہلا کلمہ طیب طیب میں نے پاک، وہ پرائمری اسکول کا کام تھا، اب تو ہم بڑے حضرت ہو گئے، سمجھدار ہو گئے، یہ تو بچوں کا کام ہے۔ بھائی بچوں کا کام نہیں ہے، مرتے ہوئے بھی جو ہے نا یہ سب یہ ضرورت ہے مستقل کلمہ۔ پوری توجہ کے ساتھ یہ توجہ کرتے ہوئے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، ہماری عبادتیں رسول عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہی سے ہیں، انہی کی نسبتوں سے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معبود کا بتایا تو ہم نے معبود کو پہچانا، ورنہ معبود کو ماننے والے تو اور مذاہب بھی بہت ہیں۔ ہمارا مذہب تو اس لیے سچا ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ضمانت دی ہے، فلہذا ہماری عبادت کی ضمانت بھی وہی ہے، فلہذا ہمارے اعمال کو مقبول کروانے کی ضمانت بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نیت سے پڑھیں گے، میں پڑھتا ہوں، مل کے پڑھیں گے، علیحدہ علیحدہ نہیں، ذرا سن لیجیے، 3 دفعہ کس انداز سے پڑھیں گے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس طرح مل کے پڑھیں گے۔ ربنا ثبتنا بلا الہ الا اللہ محمد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا وجميع أمته أجمعين برحمتك يا